تو ذمہ داری ہماری ہے عمل کرنا، فقط پبلک تک کیسے پہنچانا ہے وہ ہماری ذمہ داری. دیکھیے دو لوگ ایک ساتھ لگے ہیں، ایک اللہ ہے، وہ کہتا ہے جو بھی کرو ولا یشرک بعبادت ربہ احد، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، ہماری خاطر کرو. ایک طرف خدا کا، اور اس کا رزلٹ یہ کہ ہم اڑائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے. دوسری طرف شیطان لگا ہے، ہمیں کچھ بیان کرو، ہمیں کچھ کہو. اب اس جنگ میں ہم کو طے کرنا ہے کہ شیطان کی بات مان کے ہم خود اپنی نیکیوں کو مشہور کرنا شروع کریں، یا اللہ کی بات مان کر کے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اور جب اللہ کسی کو شہرت دیتا ہے نا، سنا ہے آپ کو مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، دو چیزیں ان کی ہیں، سن لیجئے آپ. تو آدمی کو قوت، یہ ہمارے یہاں اردو میں یہ مفاتیح الجنان. آپ گجرات میں چلے جائیے، آپ کو گجراتی مل جائے گی. آپ لندن چلے جائیے، وہاں کی مسجدوں میں آپ کو انگریزی مل جائیے. آپ عراق چلے جائیے، آپ کو وہاں عربی مل جائے گی. آپ ایران چلے جائیے، وہیں سے تو چھپی ہے، آپ کو فارسی مل جائے گی. ہمارے یہاں دیکھیے صاحب، گھر گھر میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ مل جائے گی. تو کیا مفاتیح سے پہلے دعا کی کتاب نہیں چھپی؟ کوئی نہیں. یعنی جن کتابوں سے لیا، اقبال وغیرہ سے نقل حوالہ دیا ہے کہ جیسے سید نے فرمایا، اور اقبال جن کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے ان کتابوں کو ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی اخلاص ہے. تم ہمارے لیے کرو، شہرت دینا میرا کام ہے، وہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، وہ تمہاری ذمہ داری. ان کے دو قصے میں سناتا ہوں. اسی مشہد میں ایک سال رمضان میں چلے گئے، بڑا اصرار لوگوں کا ہوا کہ نماز پڑھائیے. رکوع میں گئے، بعض کہتے ہیں نماز تمام ہونے کے بعد، بعض تو یہاں تک کہ رکوع سے نماز توڑ دی. واللہ عالم کیا صحیح ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس نماز کے بعد ان کا بھیا آپ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیے، میں نہیں پڑھاؤں گا. چلے گئے گھر. بہت اصرار، جو کیا بات ہے کیا بات ہے، کیوں کون سی بات بری لگ گئی؟ کہنے لگے کہ میں رکوع میں تھا. تو ہوتا ہے نا آدمی لیٹا یا اللہ، تو آواز نزدیک سے آ رہی ہے کہ دور سے آ رہی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. میں رکوع میں تھا، میرے کان میں پیچھے سے آواز ہے یا اللہ. اندازہ یہ کافی پیچھے سے ہے. اندر خوشی کا احساس ہوا، بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے. دیکھیے شیطان نے اپنا کام کر دیا، لیکن خدا مدد کرنے کے لیے تیار ہے. فوراً مجھے کیا مطلب، ایک آدمی ہو یا 1000 آدمی، تم سے اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ خوشی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب تم ابھی خالص نہیں ہوئے ہو، تم نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہو. خود فیصلہ کر لیا اور چھوڑ دیا انہوں نے نماز، چلے گئے. اور کر جب اتنا اخلاص ہوگا نا تو 100 برس کے بعد بھی آپ بتائیے کہاں جو ہے مشہد مقدس اور کہاں یہ ہندوستان. آج ذکر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. یہ ان کے ایک صلوات بر محمد. دوسرا قصہ اور تمام. ان کے والد ایک اور صلوات بر محمد. سنیے، دعا کرتے ہیں واقعا اللہ اس ماہ عزا میں، ماہ محرم میں پالنے والے ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی توفیق عطا فرما، کہ صرف تیری رضا کی خاطر، تیری فاطمہ کی خوشنودی کی خاطر، تیرے حسین کی خاطر یا اللہ ہم سب کو ان شیطانی وسوسوں سے نکال لے. میری مجلس، ان کی مجلس، میرا حصہ اتنا اچھا، ان کا حصہ، پروردگارہ ہم کو ان چیزوں سے بلند فرما. ان کے جو مکان ہے تھا، محلے کی جو مسجد تھی، تو ان کے والد صاحب بھی اس مسجد میں نماز میں آتے تھے. تو ان کی مسجد کے جو پیش نماز صاحب تھے، وہ نام لکھا تھا ذہن سے نکل گیا، بہرحال پیش نماز صاحب، تو وہ نماز کے بعد ظہرین کے ممبر پر آتے تھے اور ایک کتاب لے کے اس سے جو ہے وہ بیان کرتے تھے، درس اخلاق وغیرہ، حدیث وغیرہ سناتے تھے. اچھا مجلس کا حال یہ ہے، ابھی جیسا کہا نا، شاعری کا بھی یہ ہے کہ وہی کلام ہے، بڑے فلو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہی مجلس ہے، اور وہی ہے کہ کچھ جگہ کا اثر ہو جاتا ہے کہ آدمی کی زبان اٹکنے لگتی ہے، تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. اس دن اتفاق سے مسجد کے پیش نماز صاحب کا بڑا زبردست فلو تھا، بہت زبردست مجلس ہوئی. وہ مجلس کر کے اپنے گھر گئے. شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ اپنا درس ورس سے حرم سے وہ بھی نماز پڑھ کے گھر پہنچے. اچھا ہر باپ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا، تو آدمی جس کی جو سطح ہے وہیں تک تو سوچے گا، ہمارا لڑکا بھی ان کی طرح ذاکر ہو جاتا، بڑا خطیب ہو جاتا. آج ان کو اپنے پیش نماز کی مجلس بہت اچھی لگی تھی. تو اب جب شیخ عباس گھر پہنچے، یہ دیکھیے اخلاص اس کو کہتے ہیں، گھر پہنچے تو کہنے لگے بیٹا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم بھی ہمارے مسجد کے پیش نماز صاحب کی طرح پڑھنے لگو. بڑھیا، آج کیا مجلس پڑھی. شیخ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں تک آیا کہ میں بتاؤں، ان کی پہلی کتاب جوانی کی ہے منازل الآخرہ شیخ عباس کی، اسی کتاب سے ہی پیش نماز صاحب پڑھتے تھے.
ابا کو نہیں پتا، کہنے میرے یہاں تک آیا کہ میں کہوں ابا جس کتاب سے مولوی صاحب پڑھ رہے تھے وہ میری کتاب ہے، میری لکھی ہوئی ہے. کہنے لگے لیکن یہاں تک آیا، میں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ جب خدا کے لیے کیا ہے تو باپ کو بھی بتا کے کیا کریں گے، ہے نا. یہ ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. خالی لا الہ الا اللہ کہنا ہنر نہیں ہے، عبادت الہی میں کسی کو شریک مت کر، خالص اللہ کے لیے ہوگا، اور جب خالص اللہ کے لیے ہوگا تو وہ خدا مشہور کرے گا. کم من ثناء جمیل